اچھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے دل پہ اختیار نہیں ہوتا ہے، کوئی ایسا بندہ ان کی لائف میں آ جاتا ہے کہ وہ آپ رہ نہیں پاتے اس کے بغیر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے ہمیں جو ہے وہ ایک انتہا قسم کی محبت ہوتی ہے، اور وہ اس کی اتنی انتہا کی محبت ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ عشق شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ محبت کی انتہا کے بعد کا جو فیز ہے وہ عشق کا فیز ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہمیں اختیار نہیں ہے اس بندے کو جس سے وہ عشق کر رہا ہے، وہ ظاہر ہے اس کو اچھا لگتا ہے، اور وہ اتنا اچھا لگنا شروع ہو گیا کہ وہ انتہا کو پہنچا اور عشق میں کنورٹ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، ایکچولی اس کے بس کی بات نہیں تھی، وہ خود کو روک نہیں پایا۔ تو اگر وہ سینسٹیو انسان ہوا اور جس سے اس نے عشق کیا ہے وہ اس کو نہ ملے، تو اس کا پھر کیا حال ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوگا اور کیا گزرے گی اس پہ، ٹھیک ہے، اگر وہ سینسٹیو ہوا تو۔ لیکن اگر وہ سینسٹیو نہ ہوا تو ظاہر ہے وہ اس کو عشق کرتا رہے گا، یعنی اس کو وہ چاہتا رہے گا ساری زندگی، وہ اس کو پا سکے یا نہ پا سکے۔ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ انسان کو عشق ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ عشق ناکام ہو جائے، اور اس کو اس بات کا احساس بھی ہے کہ اس نے غلط جگہ پر اپنی اٹینشن دی، اس نے غلط جگہ پہ عشق کیا اور اس کا دل اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کو احساس ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی رحمت خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنی رحمت کر دی ہے کہ اس کو ایک احساس دے دیا ہے کہ تو نے غلط جگہ پر اپنی ٹینشن دی تھی، وہ جو ترجیحات تھی وہ تمہاری غلط تھی، تو اب وہ ٹوٹا ہوا دل لے کر کے وہ خدا کی بارگاہ میں چلا جائے، کیونکہ اب اس کا دل جو ہے وہ خالص ہو چکا ہے، اس کا دل نرم ہو چکا ہے، اس کے آنسو خالص ہو چکے ہیں، تو اب وہ اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل کو لے کر کے خدا کی بارگاہ میں جائے، توبہ کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ اب مجھے تو اپنی تڑپ نصیب کر، کیونکہ اب اس کا جو عشق مجازی کے بعد عشق حقیقی کا سفر ہے اس کی راہ ہموار ہو چکی ہے، اس کا دروازہ کھل چکا ہے اس کے لیے۔ اب وہ اگر چاہے تو عشق حقیقی کا سفر طے کر سکتا ہے، جسے کہتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر، وہ ایسے ہی ہوتا ہے جب انسان کو وہ چیز نہیں ملتی ہے جس سے انسان نے دل و جان سے جس کو چاہا ہوتا ہے، جس سے انسان نے انتہا درجے کی محبت کی ہوتی ہے، اس کے بعد انسان کا عشق حقیقی کا سفر شروع ہوتا ہے، تو اس کے پاس وہ چیز آ جاتی ہے جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتی، مطلب اس کے دل میں وہ گداز پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل وہ رونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ ٹوٹا ہوا دل لے کر کے انسان جب خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے تو انسان اس کو دوبارہ سے جوڑتا ہے، پھر اس کے دل میں اپنا نور پیدا کرتا ہے، لیکن یہی چیز ہے کہ انسان کو پہلے احساس ہو، تو اگر احساس ہو گیا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے دنیا میں آپ کی آنکھ آپ کے اوپر کھول دی کہ یہ باقی چیزیں جو تھی وہ فانی ہیں، ان کی وہ اہمیت نہیں ہے، اس نے غلط جگہ اپنی ٹینشن دی تھی، ترجیحات کا انتخاب غلط کیا تھا، تو اللہ نے اس کو دوبارہ سے موقع دیا کہ وہ اپنی ترجیحات کو درست کر لے، تو جب وہ دعا کرے گا، جب وہ کوشش کرے گا، تو جس اللہ نے اس کو اس سے الگ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے گا، جب وہ رو کر کے اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نعم البدل دے گا، کیونکہ اللہ کسی بھی انسان سے جب کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بہتر عطا کرتا ہے، تو وہ یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے جس چیز سے مجھے انتہا درجے کی محبت تھی، عشق تھا، اللہ نے اگر وہ چیز مجھ سے لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی میرے لیے کوئی بہتری ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اس سے بڑھ کر چیز دینا چاہتا ہے، تو وہ اس طرح سے سوچے اور اپنے دل سے کلام کرے، اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ اب مجھے اپنی محبت عطا کر، جس کو کوئی زوال نہیں ہے، جس کے بعد کوئی، جسے کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی دکھ نہیں رہتا، پھر میں کہتا ہوں جسے عشق کی رمز لگ جائے وہ غم دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے، جسے خدا کا عشق مل جائے وہ پھر دنیا جہاں کی اسے پرواہ نہیں رہتی ہے، پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے،
تو وہ اگر آپ کو عشق کے بعد احساس ہو گیا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شکرانے کے نفل انسان کو ادا کر کے خدا کی بارگاہ میں پڑے رہنا چاہیے. وہ ٹوٹا ہوا دل لے کر کے خدا کی بارگاہ میں پیش ہو جانا چاہیے, کیونکہ جس نے پہلے دل بنایا تھا وہی دل کو دوبارہ جوڑے گا اور اس دل میں اپنا نور داخل کر دے گا. اور انسان کو پھر وہ جو میرا ایک جملہ ہے کہ عشق مجازی انسان کو دھول چٹا دیتا ہے اور عشق حقیقی انسان کو عرش پر بٹھا دیتا ہے. اور وہی انسان جو عام یہاں پہ جس کو لوگ دیوانہ کہہ رہے ہوتے ہیں پھر اس کے عرش پر چرچے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہی سفر کا آغاز ہوتا ہے جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے, جب آپ کو چوٹ لگتی ہے, جب آپ کا دل بکھر جاتا ہے. اس کے بعد